ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سنجیدہ ہیں اور بلوچستان کے معاملات پہ اپنا نظر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بعد کوئی ایسا نتیجہ نکالیں کہ جو بلوچستان کو بحران سے نکالے۔ تجارت ہے وہ نہ ہونے کے برابر، بارڈرز تمام طرف سے بند کیے گئے ہیں۔ بلوچستان جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، نوجوان غیر ملکی وسائل پہ ڈیزل اور پیٹرول کا کاروبار کر رہے ہیں۔ انجمن تاجران کے ساتھ رابطہ کریں گے، وکلاء حضرات، اساتذہ، لیبر یونینز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا، چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے رابطہ کریں گے، سماجی مذہبی تنظیمیں، اقلیتوں کے تنظیمیں۔ انتہائی درجے کا بدترین حالات سے ہم دوچار ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ دل خراش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ جس قومی سرزمین میں آپ بستے ہیں صدیوں سے، یہاں حالات بہت عرصے سے خراب ہیں، چند دہائیوں سے خراب تر ہوتے گئے اور آج انتہائی درجے کا بدترین حالات سے ہم دوچار ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ دل خراش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ روزانہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کا نہ ہمارے اس سرزمین کے تاریخ میں نظیر ملتا ہے، نہ ہمارے قومی ثقافت روایت کا بھی اس کا کوئی مثال دیتا ہے۔ یقیناً ہم سب آج ایک بہت بڑے بحران اور پریشانیوں کے زد میں ہیں، اور جو لوگ سوچتے ہیں، جن کا فکر ہے، جو اس سرزمین کے باسی ہیں، وہ انتہائی کرب سے گزر رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اس بحران سے کس طریقے سے نکلا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، محترم صحافی حضرات، ہم نے اور آپ نے سوچنا ہوگا کہ قومی حقوق بھی حاصل کریں، باوقار باعزت طریقے سے اپنے سرزمین پہ زندگی گزاریں، آئندہ نسلوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جو باقی اقوام کے برابری پہ ہم بھی زندگی گزاریں۔ اس وقت ایک بہت بڑا بحران ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس سرزمین کو مزید بحرانوں سے دوچار کریں، اور میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان جس بحران اور تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم مزید کسی قومی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ سنجیدگی سے ہم سوچیں کہ جو برادر اقوام یہاں بستے ہیں، جو برادریاں بستے ہیں، ہم نے بڑے سازشوں کو ناکام کر کے بحرانوں سے نکل کے باوقار طریقے سے مستقبل کا تعین کریں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ایک اجتماعی فکر کو تشکیل دیں، پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی کارکن، میں حقیقی پولیٹیکل پارٹیز کا بات کر رہا ہوں، سیاسی کارکن، سرزمین سے محبت کرنے والے لوگ، وکلاء، اساتذہ، ٹرانسپورٹر، مذہبی اقلیتیں، ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں اور چھوٹے مفادات کو اپنے اجتماعی قومی مفاد کے لیے، چھوٹے اپنے تعصبات کو یہ آپس میں
ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہے ان کو اجتماعی قومی مفاد کے لیے قربان کریں اور ہم آگے نکلیں، ورنہ آنے والے دن مزید بدتر ہوں گے۔ آنے والے دن میں ہمارا آئندہ نسل ہمیں باعزت الفاظ سے کبھی یاد نہیں کرے گا۔ موجودہ حالت یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قبائلی عمائدین، حقیقی قبائلی عمائدین، سیاسی پارٹیاں، لیبر یونین، وکلاء مل بیٹھ کے قومی حقوق بھی حاصل کریں اور بحرانوں سے بھی ہم نکلیں۔ آج ہم جس بحران سے دوچار ہیں وہاں جرائم پیشہ افراد بھی آج کل بہت تیزی سے سڑکوں پہ، شہروں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے کسی کا سرپرستی ان جرائم پیشہ افراد کو ہو رہا ہوگا۔ آپ کو سیاسی کارکنوں کو اگر یاد ہوگا، جرنلسٹ حضرات کو بھی یاد ہوگا کہ جب بھی مارشل لا رہا ہے تو سندھ میں کچے کے ڈاکو سرگرم رہے اور سیاسی لوگوں کو ان سے ایک خاص قسم کا خوف تھا۔ آج بلوچستان میں اسی قسم کا ایک صورتحال پیدا کیا گیا ہے کہ جہاں اس صوبے میں کسی نہ کسی کے سرپرستی میں جرائم پیشہ افراد بھی بہت آزادی سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید افراتفری، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ریاست اور اس کے ادارے بلوچستان کو پہلے افراتفری سے دوچار کریں اور افراتفری کے بعد اپنا طاقت کے ذریعے اپنے مرضی کا بلوچستان تشکیل دیں، جن کا نئے اس شکل کا نہ ہمارے تاریخ سے تعلق ہو، نہ ہمارے ثقافت سے، نہ ہمارے رعایت سے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی پالیسی ہے کہ اس سرزمین کو بدترین افراتفری پہ لے جانے کے بعد اس کو اپنے مرضی کا ایک ریاستی ڈھانچہ کا شکل دے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اگر ریاستی ادارے، ان کے طاقتور ادارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ نالاں ہیں وفاق سے، بلوچستان کے لوگ یہاں کے پورے نظام سے ان کو شکایتیں ہیں، دوری اختیار کیا انہوں نے، تو پھر ان کو سرینا پروجیکٹ کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو بلوچستان کا فیصلہ، بلوچستان کا جمہوری فیصلہ بلوچستان کے عوام پہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کسی پروجیکٹ کے ذریعے، وہی پروجیکٹ آج بلوچستان کو بدترین بدامنی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہاں جو تجارت ہے وہ نہ ہونے کے برابر، بارڈرز تمام طرف سے بند کیے گئے ہیں۔ بلوچستان جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلوچستان کے نوجوان غیر ملکی وسائل پہ ڈیزل اور پٹرول کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر سنجیدہ ریاست ہوتا اور اس بحران کی طرف ان کا نظر ہوتا تو سرینا میں فیصلہ نہ کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پالیسی ہے اور اس پالیسی سے وہ شاید فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر بلوچستان کے لوگوں کو بہت بڑا ایک کرب اور تکلیف، بحران کا سامنا ہے۔ یہاں منرل مائنز، کوئلہ مائنز اکثر بند ہو چکے ہیں، یہاں ماربل کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹرانسپورٹرز احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کے کام کو بھی بند کیا گیا ہے۔ کئی دہائیوں کے ڈراؤٹ اور خشک سالی کی وجہ سے زراعت بھی اب زوال پذیر ہے، غلہ بانی نہ ہونے کا برابر ہے، بے روزگاری اتنا زیادہ ہے کہ آج کا ریڈ زون کا حکومت
وہ نوکریوں کو بھی فروخت کر رہے ہیں۔ ایک غریب شخص، ایک غریب کا بچہ، وہ اپنے نوکری حاصل کرنے میں بھی لاکھوں کروڑ روپیہ نہیں دے سکتا، مگر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک بحران ہے اور ہم نے اس پہ سوچنا ہوگا۔ یہاں سرحدوں کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ شاید لوگ مزید دباؤ میں آئیں۔ ہم آج کی اس پریس کانفرنس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تجارت کو کھولا جائے تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار سے اپنا بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ میں اس تمام بحران میں بلوچستان کے برادر اقوام، بلوچ پشتون اور جو برادریاں موجود ہیں جن میں سیٹلر اور ہزارہ ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کے باوجود تحمل سے انہوں نے کام لیا اور اس بہت بڑے بحران میں مزید اضافہ کرنے کے بجائے اپنے روایتی بھائی بندی، بھائی چارہ اس کا مظاہرہ کر کے بلوچستان کو مزید بہت بڑے بحرانوں سے بچانے کا کوشش کیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، کسی قبیلے سے ہمارا تعلق ہے یا ہم کسی غیر ایسے قبیلے سے نہیں ہیں، تو ہم اپنے جس سرزمین پہ بستے ہیں ہم اپنے معاملات، آئندہ کے معاملات پہ نظر رکھیں اور بڑے تنازعات اور ٹکراؤ اور المیوں سے ہم بچنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے ایک طویل گفتگو کی اور میں ان دانشوروں، اہل قلم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ اس بلوچستان کو بحران سے نکالنے میں اپنے اپنے کردار ادا کریں، کیونکہ آج جس سرزمین کا فیصلہ ایک ہوٹل میں ہو رہا ہے تو اس سرزمین میں آج حکومت ریڈ زون سے نہیں نکل سکتا۔ جہاں حکومت بلوچستان کے کسی خطے میں وجود نہیں رکھتا وہاں ہماری ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ سوچا، ہمارے ساتھیوں نے سوچا کہ ہم ایک باقاعدہ طور پہ رابطہ مہم شروع کریں گے جس میں ہم پولیٹیکل پارٹیز، تاکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ایجاد کیا ہے، آج بھی حکومت پہ مسلط ہیں، مگر ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سنجیدہ ہیں اور بلوچستان کے معاملات پہ اپنا نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بعد کوئی ایسا نتیجہ نکالیں کہ جو بلوچستان کو بحران سے نکالے۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا، ہم انجمن تاجران کے ساتھ رابطہ کریں گے، وکلاء حضرات، اساتذہ، لیبر یونینز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے رابطہ کریں گے، سماجی مذہبی تنظیمیں، اقلیتوں کے تنظیمیں۔ ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ قومی امور کو ایڈریس کریں، کیونکہ ریڈ زون سے باہر کوئی حکومت نہیں ہے، باہر ہم رہ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور اپنے صوبے کو بحران سے نکالیں۔ ہم سنجیدہ ہیں کہ بلوچستان اپنے حقوق سے محروم ہے اور ان کو حقوق سیاسی طور پہ ملنا چاہیے۔ بلوچستان میں بدامنی اور ایک قومی جدوجہد میں فرق کرتے ہیں، ہم سب سے ملیں گے تاکہ ڈائلاگ کے ذریعے ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ جو ملنے خواہش مند ہوں گے ہم تو کوشش کریں گے کہ بدامنی، جرائم پیشہ افراد اور جدوجہد ان دونوں میں ہم فرق کرتے ہیں۔ جو لوگ ان میں فرق سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گفتگو اور بات چیت کے ذریعے بلوچستان کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ہم سب سے ملیں گے۔